السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہمارے کمپاؤنڈز ہم نے سٹارٹ کیے ہوئے تھے، تو ایک تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا الحمدللہ، مرکب توصیفی یعنی کہ ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ۔ اس کے ہم نے رولز دیکھے، الحمدللہ ایزی ہے، بس ایک ایکسیپشن اس میں آ رہی ہے کہ جب بھی جمع مکسر اس میں موصوف جو ہوگا جمع مکسر غیر عاقل ہوگا، اس کی صفت واحد مؤنث ہوگی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اپنا دوسرا انکمپلیٹ کمپاؤنڈ شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے مرکب اضافی، یعنی یہ ہم دیکھیں گے کہ ریلیٹیو کمپاؤنڈ ہے۔ میم ایکسکیوز می، جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میم، اس میں جو تھا القرآن المجید، جی تو میم وہ مجید تو ہم نے جو پہلے ہی پڑھا تھا، جو اس میں علم میں مطلب آتا ہے پراپر، اس کو تو ال کر نہیں سکتے نا، بائی برتھ وہ مطلب پراپر ہوتے ہیں۔ اس میں علم جو تھا، المجید جو مجیدن اللہ تعالیٰ کا سبحانہ تعالیٰ کا، جی جی میم، یعنی کہ یہ ہم کہیں کہ اس کو ہم ال نہیں کر سکتے۔ جی میں یہی مطلب کوشچن کر رہی ہوں کہ ال تو لگا ہوا ہے میری بک پہ، جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے القرآن المجید، تو ہاں یعنی کہ الف لام ہے نا، جی جی بالکل تو یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی ہم دیکھیں گے جو اس کا وزن ہے نا، یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، ایک وزن ہے صفت مشبہ کا وزن ہے، تو یہ اس پہ الف لام آئے گا۔ لیکن اللہ جی تعالیٰ میم، کے نام جتنے بھی صفاتی ہیں نا، ان کے پر الف لام آتا بھی ہے، سمیعن بھی ہے، السمیع بھی ہے، علیمن بھی ہے، العلیم۔ وہ جو الف لام آتا ہے ان پر نا، تو وہ ان کی جی صفاتی نام ہے، ویسے بھی صفت ہے، اس میں صفت کے وزن ہے سارے یہ والے، تو جی یہ بھی صفت کا وزن ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ریزن بن رہی ہے، الف لام آنے کی ریزن ہے، ان کو ہم کریں گے کہ 3 جگہ پورے قرآن کریم ہے جہاں پہ الف لام آتا ہے، تو کیوں آتا ہے، اس کی کیا ریزن ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ کریں گے، گریجولی ہم چل رہے ہیں نا، تو یہ جی بات میم، آئے گی آگے کہ پورے قرآن کریم میں 3 جگہ ایسی ہیں جہاں کے الف لام لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جی یعنی کہ وہ نہیں ہے کہ یہ پراپر ایسا ناؤن ہے کہ اس پہ الف لام نہیں آ سکتا، یہ وہ والا نہیں ہے، یہ ایک صفت مشبہ ہے کہ یعنی کہ صفت کا وزن ہے ایک طرح سے، تو اس پہ آئے گا الف لام، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے میں، تو انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے، ابھی آئیں گی یہ چیزیں، کیونکہ ناؤن ہے، ناؤن کے پورشن میں یہ سارا کچھ آئے گا کہ کہاں کہاں کس ناؤن پر الف لام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب جو اضافی ہے نا، ریلیٹیو کمپاؤنڈ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھتے ہیں۔ ہمارا دوسرا انکمپلیٹ کمپاؤنڈ ہے، اور یہ اس کو اور جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا مرکب توصیفی، جب بھی قرآن کریم میں ہم دیکھیں گے ان دونوں کو، انہی کو رولز کے اکارڈنگ ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ مرکب توصیفی ہے یا مرکب اضافی ہے، کیونکہ آگے جو 2 کمپاؤنڈز ہوں گے نا انکمپلیٹ، ایک مرکب اشاری، اس میں ہمیں پتہ لگ جائے گا یہ مرکب اشاری ہے، کیونکہ ایک اس میں اشارہ ہوگا، دوسرا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوگا، اور ایسے ہی ایک ہے مرکب جاری، تو اس میں ایک حرف جار ہوگا اور ایک ناؤن مجرور ہوا ہوگا، تو اس لیے ان میں تو وہ چیز موجود ہوگی، اس میں اشارہ میں مرکب اشاری میں اس میں اشارہ، مرکب جاری میں حرف جار، لیکن یہ 2 جو کمپاؤنڈز ہیں نا، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی، ان کو جو ہم آپس میں ڈیفرینشیٹ کریں گے تو اکارڈنگ ٹو ان کے رول، اب یہ ہم نے دیکھ لیا مرکب توصیفی کہ ان کا رول یہ ہے کہ جیسا موصوف ہوگا ویسے ہی صفت ہوگی، اگر ایک جگہ بھی ڈیفرنس آ رہا ہے تو پھر وہ مرکب توصیفی نہیں ہوگا، چاروں باتوں میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے۔ اور ایک ایکسیپشن تو ہم نے پہلے ہی پڑھی نا کہ یہ ایکسیپشن ہے
کہ اگر کوئی ایسا اسم موصوف بن رہا ہے جو کہ جمع مکسر اور غیر عاقل ہے تو اس کی پہلے ہی ہم نے ایکسیپشن پڑھ لی کہ اس کی صفت واحد مؤنث ہوگی، وہ ہوگی اس کی صفت ہی، لیکن وہ دو باتوں میں میچ کرے گی اپنے موصوف سے اور دو میں نہیں کرے گی۔ تو اب ہمارے آیا مرکب اضافی یعنی کہ ریلیٹیو کمپاؤنڈ ہے۔ کیا اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کی اضافت، اب اضافت کیا ہے؟ اس کا تعلق ہو یا اس کی نسبت ہو یا اس کا ریلیشن ہو، دو ناؤنز کا یہاں پہ آپس میں ریلیشن ہوگا ایک دوسرے سے۔ اب کیا ہے اس کے دو کمپوننٹس کیا ہیں؟ ایک ہوگا مضاف اور ایک مضاف الیہ۔ مضاف کیا ہوگا؟ مضاف کا مطلب ہے کہ جس اسم کی نسبت کی جائے، یعنی جس اسم، جیسے موصوف تھا کہ جس اسم کی اچھائی یا برائی بتائی جا رہی ہو، اس طرح جس اسم کی نسبت کی جائے وہ مضاف ہے اور جس کی طرف کی جائے وہ مضاف الیہ ہے۔ الہ کا مطلب اب دیکھیں اس کا نام میں ہی نظر آ رہا ہے مضاف الیہ، یعنی کہ الہ کا مطلب ہے طرف، ہا پیش، ہا جو ہے مذکر پروناؤن ہے، وہ مضاف چونکہ جو مذکر ناؤن ہے اس لیے اس کی نسبت مضاف الیہ مذکر ناؤن ہونے کی وجہ سے اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے نا، مضاف الیہ اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے، اسے مضاف الیہ کہیں گے۔ مثلا دیکھیں کتاب اللہ، اب کتاب یہاں پہ مضاف ہے، اس کی نسبت ہو رہی ہے اور جس کی طرف نسبت ہو رہی ہے وہ مضاف الیہ ہے، اللہ اس میں مضاف الیہ ہے۔ کتاب اللہ، اب دیکھیں اس میں ایک جیسے نہیں ہے ان کے جو میچنگ نہیں ہو رہی، یہاں اور رول بنے گا، یہاں ریلیشن بنے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ریلیشن بن گیا کہ اللہ کی کتاب، ریلیشن ہے یہاں پر۔ ایسے ہی دوسری اگزامپل ہے رسول اللہ، اللہ کا رسول، دیکھیں رسول کے اوپر پیش ہے، اللہ کے اوپر زیر ہے، لیکن یہ مرکب اضافی سے کہیں گے کیونکہ ان کا آپس میں دونوں ناؤنز کا ریلیشن ہے، یہ ریلیٹیو کمپاؤنڈ ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی بات ہم نے کرنی ہے کہ عربک میں پہلے مضاف ہے پھر مضاف الیہ ہے جس کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے، اور میننگ میں ہم ہمیشہ پہلے مضاف الیہ کے کریں گے، ہمیشہ ہمارے میننگ تبھی بہت صحیح ہوں گے جب ہم پہلے مضاف الیہ کے میننگ کریں گے پھر مضاف کے، جیسے ہم نے مرکب توصیفی میں کیا، کیونکہ آگے ہم دیکھیں گے کہ آگے جیسے اس میں اشارہ ہے، مرکب اشاری ہے، تو اس میں پہلے اس میں اشارہ پھر مشار الیہ، تو اس کے اکارڈنگ ہوں گے کہ پہلے عربی میں بھی اسم اشارہ آ رہا ہے، اردو میں بھی میننگ اسم اشارہ کے آئیں گے، لیکن یہ والے دو کمپاؤنڈز ہم نے پڑھ رہے ہیں پہلا اور دوسرا، اس میں اپوزٹ ہو کے میننگ آئیں گے تو پھر ہی صحیح بنیں گے۔ تو نوٹ میں یہی امپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں، لیکن عربک میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گئی یہ بات کہ یہ ریلیٹیو کمپاؤنڈ ہے جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت ہوتی ہے، ریلیشن ہوتا ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے آپس میں۔ تو پہلا پورشن ہوتا ہے مضاف، جس اسم کی نسبت کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس اسم کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب ہمیں اس کے رولز ہمیں پڑھنے پڑیں گے، ہم کب دیکھیں گے کہیں گے کسی بھی دو ناؤنز کو کہ یہ مرکب اضافی ہے تو اب یہاں پر رولز الگ الگ ہیں، مضاف کے الگ ہیں، مضاف الیہ کے الگ ہیں۔
مضاف کا رول یہ ہے کہ اس کے اوپر اصل کنڈیشن جب ہوگی، وہ اس کی اصلی حالت ہے، اس پہ کوئی چینج نہیں آئی ہوئی، تو وہ پیش والا ہوگا ہمیشہ۔ اگر کوئی ریزن ہوئی تو اس کی پیش زبر یا زیر سے چینج ہو جائے گی، جیسے کتاب اللہ ہی ہے نا، یا رسول اللہ ہی ہے، تو اگر ہم کوئی حرف ایسا حرف لگائیں جو اس کو زبر دے رہا ہے تو آئے گا اِنَّ کتاب اللہ ہی، کتاب کے اوپر زبر آ جائے گی، یا اِنَّ رسول اللہ ہی۔ لیکن اگر کوئی زیر دینے والی ہے، جیسے حروف جار ہم ابھی پڑھیں گے آگے یہ انشاءاللہ، حروف جار کوئی آ گئے جو کہ اپنے ناؤن کو زیر دیتے ہیں، تو جیسے فار ایگزامپل من کتاب اللہ یا الی رسول اللہ، تب زیر آ جائے گی رسول کے اوپر پیش کے بجائے، اور زبر آ جائے گی اگر کوئی زبر دینے والا عامل آ گیا ہے۔ اور اسی طرح جو بھی مضاف ہوگا اصل شکل اس کی پیش والی ہے، جب پہلے پیش ہے اس کے مطلب یہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، لیکن جب پیش جو ہے اس کا زبر یا زیر سے ریپلیس ہو گیا ہے، اس کی کوئی ریزن ہے، ہمیشہ کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے اس کی جو پیش ہے وہ زبر یا زیر میں چینج ہو گئی ہے۔ تو اب ہم الگ الگ رولز پڑھتے ہیں، مضاف کے ہی رولز ہیں، مضاف الیہ کا تو ایک ہی رول ہے بس پورے قرآن کریم میں، جب ایک دفعہ اس پر زیر آ گئی ہے تو اب وہ ہمیشہ مضاف الیہ زیر والا ہی رہے گا، کبھی پیش یا زبر نہیں آئے گی، ہمیشہ زیر۔ تو ہم مضاف کو پہلے دیکھتے ہیں، پہلے مضاف کے رولز ہیں کہ مضاف کی اصلی حالت جو ہے حالت رفع میں ہوتا ہے، تو اب انہوں نے یہی بتایا، جیسے میں نے بھی کہا کہ کچھ حروف ایسے ہوں گے جو کہ ناؤن کو زبر دیں گے تو ان پر زبر آ جائے گی ایسی حالت میں، یا کچھ حروف ایسے ہوں گے جو زیر دیں گے تو مضاف کے اوپر زیر آ جائے گی، جو پیش تھی وہ زبر یا زیر میں چینج ہو جائے گی مضاف کی کتاب اللہ رسول اللہ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے جب کوئی ناؤن مضاف ہے تو اس کے رائٹ ہینڈ پر الف لام نہیں آئے گا، حالانکہ اس کے اوپر جو حرکت ہوگی نا، اگر پیش ہے وہ اس کی اصلی حالت ہے، اگر پیش زبر یا زیر میں چینج ہوتی ہے تو وہ ایک ہی زبر رہے گی یا ایک ہی زیر، تنوین نہیں آتی اس پہ کبھی بھی، حالانکہ رائٹ پہ اس پہ الف لام بھی نہیں آئے گا، دونوں چیزیں نہیں آئیں گی، ایک حرکت ہوگی، پیش ہوگی وہ بھی ایک، دیکھیں کتاب اللہ کبھی نہیں ہوتا، یا رسول اللہ کبھی نہیں ہوتا، رسول اللہ کتاب اللہ۔ تو یہ رول بنا کہ مضاف سے جی پہلے، میڈم، معذرت کے ساتھ کہ یہ جس طرح اردو میں ہم کچھ اردو کے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں نا جوڑنے کے لیے، میرے خیال میں اس کی جگہ پھر یہ چیزیں استعمال ہوں گی، پیش زبر وغیرہ، جیسے ہم کہتے ہیں اور کا کی کے، اس طرح کے مجھے ہاں دیکھیں وہ تو ہم ہاں کہتے ہیں نا ہم، یعنی کہ ہاں ریلیشن جب آ رہا ہو نا، کا کے کی کا مطلب ہے صحیح کوئی ریلیشن بن رہا ہے کسی میں، ٹھیک ہے، صحیح صحیح دو ناؤنز میں، تو ان کا اب دیکھیں رسول اللہ، اب اس کے میننگ یہی ہوں گے اللہ کا رسول، یا کتاب اللہ، اس کے میننگ یہی ہوں گے کہ اللہ کی کتاب، دو ناؤنز ہیں نا ان میں آپس میں ریلیشن ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ صحیح، اور تنوین بھی نہیں آئے گی اور الف لام بھی، دونوں نہیں آنے، جی یہ بھی یہ ہے۔ مضاف کے اوپر دیکھیں، ہم مضاف کے پہلے رول پڑھ رہے ہیں، تو ذہن میں اگر ہم رکھیں نا کتاب اللہ یا رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ، اب رسول اللہ، ابھی ہمیں پورا پتہ لگے گا، دیکھیں ہمیں یہ کہ یہ کیسے بنا، کیا چیز کے کیا، ہر چیز کا ایسے ہی پتہ لگے گا، کیونکہ ہمیں بیسکس نہیں آتی زیادہ کسی بھی بات کے بارے جی میں، جی، صحیح صحیح، اپنے دین کی ہمیں بہت کم ہم معلومات لیتے ہیں، دیکھیں
सही हम बात बस है। ऐसे ही चलते रहते हैं, लकीर के फकीर बने हुए, जो सुन लिया बस उसी को सुन लिया। अपनी दीन की अगर हम कोई ये पूछे कि हमारी नमाज के फराइज क्या हैं, कब हमें सजदा साफ करना पड़ता है और कब सिर्फ सजदा साफ से ही नमाज ठीक हो जाएगी या हमें नमाज लौटानी पड़ेगी पूरी, क्या कौन सी गलती ऐसी है, तो हमें नहीं आती अपने मजहब की, अपने दीन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। हमें शायद बहुत सारी बातों हमें यही नहीं पता कि जब वुजू शुरू करते बिस्मिल्लाह कहना चाहिए या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना चाहिए। यानी कि बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता और हम शायद बहुत सारे हम में से करते भी ना हो। या खाना खाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या खाने की सुन्नतें हैं, या पानी पीने की क्या सुन्नतें हैं जो अल्लाह के नबी फरमाते थे सुन्नतें। तो अल्लाह के नबी का हर काम हमारे लिए सुन्नत है ना, और हमारा दीन ही यही है कि कुरान अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी ने वही किया जो अल्लाह ने उनको फरमाया। आपका कौल और फेल वही था जो अल्लाह ने आपको फरमाया। इसके अलावा तो आपने कभी अपनी तरफ से कोई अपनी ख्वाहिश की कोई बात की ही नहीं। जो अल्लाह ने आपको फरमाया वही आपने करके दिखाया। तो हमारा दीन है ही यही कि कुरान को देखें, समझें, पढ़ें, अमल समझने की कोशिश करें, तभी अमल होगा। और अल्लाह के नबी की सुन्नतों जो आपकी अहादीस हैं, आपकी सुन्नतें हैं, उनको हम फॉलो करें बस। मैम यही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि क्या वबरकातुह। हाल है मैम, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ऐसे मैंने अभी मुझे ज्यादा समझ नहीं आई। अल्लाह मुझे देगा समझ इंशाअल्लाह ताला, मैं कोशिश कर रही। लेकिन ये आजान में मुअज्जिन कहते हैं ना मोहम्मद रसूल अल्लाह, और अभी ये ऐसे बात हम लगेगी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। हाँ, अभी लगेगी पता, ये हमें बिल्कुल क्लियर होगा। हम अजान सुन रहे हैं, अजान आ गई है, अजान की आवाज शुरू हो गई है। अच्छा अच्छा।
جی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ضرور پتہ لگے گی کہ ہم کیوں ایسے کہتے ہیں، یہ ضرور ہمیں ابھی پتہ لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور۔ یہ آپ کا جو کوسچن ہے نا، ہم انشاءاللہ اس کو بھی لگے گا، آہستہ آہستہ ہم آئیں گے اس تک، تو ابھی یہ بات بھی ہمیں پتہ لگے گی۔ دیکھیں ہمیں ہر بات پتہ ہونی چاہیے، ہمیں اپنے دین کا صحیح نالج ہونا چاہیے۔ اس سے تو یہ اور لوگ یہ کرسچنز جیسے ہیں اپنے دین کی، آپ دیکھیں کتنے شہروں میں پاکستان میں کانوینٹ سکولز ہوتے ہیں، تو وہ یہ لوگ آتے ہیں نا اپنے ملکوں سے، صرف کس لیے آتے ہیں؟ وہ ننز اور سسٹرز بن جاتے ہیں کہ شادیاں ہی نہیں کرتے، اور اپنے دین کی پریچ کے لیے اپنے اپنے مذہب کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ جتنے لوگ بھی ان کانوینٹ سکول سے پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ سب کو ایکسپیرینس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورت اخلاص وہ کہتے ہیں نہیں پڑھنے دیتے نا، وہ کہتے ہیں یہی تو ہمارا اور آپ کا ڈفرینس ہے، اور ہم پھر بھی بس پڑھتے بھی ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھواتے ہیں ان کے اسکولوں میں بھی، اور اتنا ڈفرینس بڑا ہونے کے باوجود تو وہ ایسے ہی، تو صرف یہ تو ایک بات ہی ہے نا، چھوٹی سی بات بھی اس طرح آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں برین واشنگ ہوتی ہے، تو وہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے، برین واشنگ ہو رہی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، اور اپنے دین کے لیے وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں کہ بس دوسرے ملکوں میں آ کے اور اتنا اپنے اپنے دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ساتھ ہی ساتھ انکم بھی ہے بہت بڑی، کیونکہ ان کے اسکولوں میں جگہ ہی نہیں ہوتی، ایڈمیشن ہی نہیں ملتا، اتنی ان کی سیٹیں فل ہوتی ہیں، چاہے جتنے بچوں کی بھی کلاس ہے، 40 بچوں کی ہماری کلاس ہوتی تھی، اور 40 سے کم ایک دن بھی نہیں ہوتا، جیسے ہی کوئی کمی جاتا ہے ادھر ادھر فوراً ان کا ویٹنگ لسٹ، تو پھر ان کی تو بہت بڑی انکم ہے نا۔ بہرحال ہمیں نہیں اپنے دین کا پتہ ہوتا، ہمیں بہت بیسک نالج بھی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، جب انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، حدیث، پھر تب مفسرین تو ڈیفرنٹ ہے نا، پھر وہ پھر اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پہلے اس کا اصل میننگ جیسے قرآن میں آئے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ آئے نا، جیسے اللہ نے فرمایا ہے، ہمیں لفظی معنی بھی آ جائیں تو ہمارا سارا کچھ کانسیپٹ صحیح ہو جاتے ہیں، ہمیں بہت کچھ پتہ لگتا ہے۔ تو اس کے لیے ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے صحیح والی۔ تو اب یہاں پہ ہم نے رول پڑھا ہے مضاف کے لیے، کیونکہ دو کمپوننٹس ہیں نا، ایک مضاف ہے ایک مضاف الیہ ہے۔ مضاف کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے اوپر اصلی حالت میں پیش آئے گی، اور اگر اس کی پیش جو ہے ریپلیس ہو گئی ہے زبر یا زیر سے، کوئی ریزن ہے، بہت ساری ریزنز ہم دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہوئی، وجہ ہمیں پتہ لگے گی فوراً انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ مضاف کے رائٹ ہینڈ پر اگر ہم ایک ایگزامپل اپنے سامنے رکھ لیں، تو ہم دیکھتے ہیں کتاب اللہ یا رسول اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو رسول اللہ کی جو ہے رسول پہ، کیونکہ مرکب اضافی تو بیچ میں رسول اللہ ہی ہے نا، تو رسول اللہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ رسول پہ الف لام ہے نہ رسول پہ تنوین ہے، مضاف ہے نا یہ اس وقت۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ مرکب اضافی اس والے پورشن میں رسول اللہ ہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں رسول پہ نہ الف لام ہے نہ ہی اس کی تنوین، اس پر تنوین ہے، رسول اللہ تو نہیں ہوتا، رسول اللہ ایک پیش ہوتا ہے، اگر یہ ایک پیش ریپلیس بھی ہوگی زبر یا زیر سے تو ایک ہی ہوگی، وہ اس تنوین زبر کی بھی نہیں آئے گی، تنوین زیر کی بھی نہیں آئے گی، تنوین ہوگی ہی نہیں اس پہ، اور رائٹ ہینڈ پہ الف لام بھی نہیں ہے، حالانکہ اگر تنوین نہیں ہے تو الف لام ہونا چاہیے کہ الرسول اللہ نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، تو اس لیے دوسرا رول یہ بنا کہ مضاف سے پہلے الف لام نہیں ہوتا اور بعد میں تنوین نہیں آتی، کیونکہ اس کی نسبت مضاف الیہ کی طرف ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے یہ بھی اب دیکھنا ہے کہ اس لیے جب تک وہ مضاف رہتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ ہی ہے، اللہ کا رسول، اب نسبت ہے نا، خاص ہو گیا، چاہے کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب تو ہے ہی خاص، اگر کوئی کہہ دے نا کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب، اب وہ بھی خاص ہے کتاب، کیونکہ وہ لڑکے کی ہو گئی نا، اب وہ اور کسی لڑکی کی بھی نہیں ہے، کسی عورت کی بھی نہیں ہے، وہ لڑکے کی ہی ہے، خاص ہو گئی اب ایک لڑکے کے ساتھ، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کتاب بھی خاص ہے، یہ ایک لڑکے کی ہے، کسی کی بھی، جو بھی لڑکا کوئی خاص ہے اس کی ہے، یہ اب لڑکی کی بھی نہیں ہے، کسی اور مرد کی ہے یا عورت کی بھی نہیں ہے، مخصوص ہو گئی ہے لڑکے کے لیے۔ تو مضاف کو یہ بھی ہم نے جیسے ہم نے پیچھے پڑھی ہیں نا باتیں کچھ، کہ بھئی اس میں علم پراپر ہوتا ہے یا
ہم کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ پراپر ہوتا ہے بائی برتھ، یا اس میں پروناؤنس پراپر ہوتی ہیں، یا اس میں موصول، تو یہ مضاف بھی جب تک اسم مرکب اضافی میں ہے یہ بھی پراپر ہوتا ہے. تو اس کے رائٹ ہینڈ پہ الف لام نہیں آتی اور لیفٹ ہینڈ پہ تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا. جیسے کتاب اللہ یا رسول اللہ میں کتاب اور رسول کے شروع میں الف لام نہیں آیا اور نہ ہی ان پر تنوین آ سکتی ہے، نہیں آئے گی، وہ بھی نہیں آئے گی. یہ امپورٹنٹ بات ہو گئی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو اس وقت تھا یہ والا رول. جو دوسرا ہے، ہم نے اب اعراب پڑھ لیے اور ہمیں پتا ہے کہ 2 گروپ بنے ہوئے ہیں اعراب کے. ایک گروپ کے اعراب چینج ہوتے ہیں حرکات کے ساتھ، تو وہاں پہ یہ رول اپلائی ہوگا. اور جو دوسرا گروپ ہے وہاں پہ جو تثنیہ کے دونوں صیغے اور جمع مذکر سالم اس کا جو ہے ان کے صیغے جو ہیں چینج ہو رہے ہیں حروف کے ساتھ، یعنی ان کے اعراب، ان صیغوں کے اعراب چینج ہو رہے ہیں حروف کے ساتھ. تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہاں تنوین تو نہیں ہوتی. تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ تثنیہ ہے اور جمع مذکر سالم ہے، جب وہ مضاف بنیں گے تو رائٹ ہینڈ پہ الف لام تو ان کے بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. رائٹ ہینڈ پر الف لام تو ان کے بھی نہیں ہوگی اور ان کا نون ڈراپ ہوگا، کیونکہ جو تنوین والا گروپ ہے اس کی تنوین نہیں ہے تو پھر ان کا نون ڈراپ ہوگا. وہ بھی قرآن میں آخر تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے صیغے بھی تو قرآن کریم میں یوز ہو رہا ہے، ان کے اوپر تو کبھی تنوین آئے گی نہیں، ان پہ نون ہے جو کہ حروف چینج ہو نون سے پہلے یا بعد کے. اب دیکھیے آپ کے یہ رولز، تیسرا رول جو ہے نا، یہ اب یہی جو دوسرا گروپ یعنی اعراب بالحرف والا گروپ. ٹھیک ہے. اعراب بالحرف کا مطلب ہے تثنیہ کے دونوں صیغے، یعنی کہ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث، اور جمع میں سے 4 ہے نا جمع، کہ جمع مکسر ہے تو اس کا عاقل اور غیر عاقل، پھر جمع سالم ہے تو اس کا مذکر اور مؤنث. تو جو جمع مذکر سالم ہے نا اس میں ہم نے نون ایڈ کیا تھا نا، تو ان میں نون ڈراپ ہوگا. اس کی ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں نا قرآن کی آیات سے ہی. تو تیسرا پوائنٹ یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ مضاف کے آخر میں چونکہ تنوین نہیں آتی اس لیے تثنیہ کا اور جمع کا نون بھی باقی نہیں رہتا، اور اس کی ایگزامپلز ہیں یہاں پر. تو اس کی ہم اب تثنیہ کی ایگزامپل کرتے ہیں، سمجھنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا نون کیسے ڈراپ ہوا ہے. سورت توحہ کی آیت ہے انا تو الگ ہے نا، وہ ابھی مرکب اضافی میں نہیں آ رہا ہے. مرکب اضافی میں یہاں پہ ویسے انہوں نے کمپلیکیٹڈ مرکب دے دیا ہے، کیونکہ ایک ناؤن جو ہے نا اس کے 2 فنکشنز آ رہے ہیں، وہ مضاف بھی بن رہا ہے مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. تو سورت توحہ کی آیت ہے انا رسول ربک. جو رسول، ایک رسول کو کہتے ہیں نا رسول، اور 2 رسولوں کو ہم کہیں گے، ظاہر ہے جو ایک ہی طریقہ ہے تثنیہ بنانے کا کسی بھی واحد سے، چاہے وہ واحد مذکر ہے یا مؤنث ہے، کہ اس کے لیفٹ ہینڈ پہ ہم الف نون زیر والا لگا دیں. تو ہم نے جب رسولن کے ساتھ الف نون زیر والا لگایا تو یہ بن گیا رسولانے، یعنی کہ 2 رسول. اب یہ اصل میں رسولانے ہی تھا، رسولانے مضاف ہے، اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ آگے جو لفظ ہے نا ربی کا، اصل میں وہ تھا ربو کا. رب مضاف تھا اسی لیے اس پہ ایک حرکت ہے نا، رب مضاف تھا، اور کا کی جو اٹیچ پروناؤن ہے وہ اس کا مضاف ہی نہیں.
تو رب کے مضاف جو پیش والی تھی، چونکہ وہ مضاف الیہ بنا ہے رسولانی کا، اس کی اصل شکل میں بھی لکھ لیں گے رسولانی ربو کا، اصل میں یہ تھا رسولانی ربو کا. تو رب کی زیر اس لیے ہمیں پتا ہونا چاہیے، دیکھیں یہ اصل میں پیش تھی، یہ زیر اس لیے آئی ہے کہ یہ مضاف الیہ بنا ہے رسولانی کا. تیرے رب کے 2 رسول بھیجے ہوئے، رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا. یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے تھے نا، تو پھر یہ انہوں نے کہلوایا تھا کہ بھئی ہم تیرے رب کے 2 بھیجے ہوئے ہیں. تب اس نے کہا تھا نا میرا رب، وہ تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو ہی کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا، تو اس کے لیے تو اور کوئی رب تھا ہی نہیں نا. لیکن انہوں نے تو کہا نا کہ ہم تیرے رب کے 2 بھیجے ہوئے ہیں. تو وہ جو رسولانی تھا نا وہ مضاف بن رہا ہے، اور یہ رب کے نیچے جو زیر آئی ہے یہ اس سے پہلے ربو کا تھا. جب یہ مضاف الیہ بنا تو یہ اس کی پیش زیر میں چینج ہو گئی. اصل میں یہ ربو کا ہے، ہمیں پتہ لگے گا آگے، ابھی بہت بگننگ ہے. یہ ایگزامپل تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے اس لحاظ سے کہ 2 فنکشنز ہیں رب کے 2 ہیں. یہ مضاف الیہ ہے رسولانے کے لیے، اور مضاف ہے کا کی اٹیچ پروناؤن کے لیے. یہ مضاف ہے، ادھر سے مضاف الیہ بن رہا ہے رسولانے کا. اب رسولانے چونکہ مضاف بنا، تیرے رب کے 2 بھیجے ہوئے، تو وہ مضاف ہے رسولانے. اب وہ مضاف بنا ہے تو اس کا نون ڈراپ ہو گیا. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے؟ کہ الف موجود ہے رسولا ربی کا، اس کا مطلب ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا نون ڈراپ ہو چکا ہے مضاف بننے کی وجہ سے. اور جو رب کے نیچے زیر آئی ہے، نہیں تو یہ اگر یہاں اس کا مضاف الیہ نہ بن رہا ہوتا، یہ اصل شکل میں ربو کا تھا. زیر اس لیے آئی کہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے رسول لانے کے لیے، کیونکہ یہ اس کے اوپر اس لیے ایک حرکت ہے. دیکھیں جب پیش تھی تب بھی ایک ہی تھی ربو کا، کیونکہ مضاف ہے رب کا کے لیے، اور ربی کا پھر بھی مضاف ہے رب، مضاف الیہ ہے رسول لانے کے لیے. تو اس کے اوپر ایک حرکت ہے، اور تسنیہ کا نون ڈراپ ہو گیا. اس لیے رب کے نیچے زیر آنے کو ہم نے جسٹیفائی کیا کہ کیوں اس کے نیچے زیر آئی. یہ تو پیش تھا کہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے رسولان کے لیے. اب رسولان جو مضاف تھا اس کی نون ڈراپ ہو گئی، اور اس کا الف شو کر رہا ہے کہ یہ تسنیہ کا ہے. اس لیے ہم کہیں گے تیرے ہم نے ترجمہ نہیں کہیں بھی ہم دیکھیں گے رسولہ ربی کا، تیرے رب کے 2 بھیجے ہوئے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. کیونکہ الف جو ہے نا اگر واحد ہوتا پھر تو رسول کی لام کے اوپر پیش ہوتی رسول، اور ایک ہوتی رسول ربی کا. لیکن جو رسول لا ہے اس کا مطلب ہے یہ تسنیہ ہے، اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے، یہ مضاف بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری اگزامپل دیکھیں. ہم سورۃ لہب اتنا پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کے میننگ بھی کوئی خاص نہیں آتے. اس میں بھی یہی اگزامپل ہے، تسنیہ والی آ رہی ہے اگزامپل کہ تبت فعل ہے. وہاں پر کیوں مؤنث فعل آیا؟ کیونکہ پورے قرآن کریم میں جب تا ساکن آئے گی تو وہ واحد مؤنث غائبہ، وہ مؤنث کا صیغہ ہے اور غائبہ کا ہے. ہمیں پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن ہے وہ مؤنث کے لیے پورے قرآن کریم میں. اب کیوں آئی ہے مؤنث کا فعل؟ ایسے نہیں آ گیا جہاں جو مرضی آ جائے ریزن کے تحت.
کہ مونس فیل کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی پہلے پڑھا ہے ہم جینڈر میں کہ جو وہ باڈی پارٹس جو کہ پیئر فارم میں ہے وہ مونس سمائی ہے. تو جب مونس فائل ہے، یہ فائل بھی بن رہا ہے یعنی کہ سبجیکٹ. تو جب مونس فیل ہے تو اس کا جب مونس فائل ہے تو اس کا فیل بھی مونس ہوگا. یہ یدان فائل ہے اس وقت اور اس کی حالت رفع ہے، یہ الف جو موجود ہے اس میں. تو تبت واحد مونس غائبہ کا فیل ہے، اس وجہ سے آیا کہ جو ہاتھ ہے یہ مونس سمائی ہے، ان کا فیل بھی مونس آئے گا، وہ آ گیا. ٹھیک ہے. پھر یدن ایک ہاتھ کو کہتے ہیں نا، ایک ہاتھ کو یدن، ایک ہاتھ. تسنیہ اس کا بنے گا یدانے، دو ہاتھ، ایک ہاتھ اور دو ہاتھ. جب یدانے ہے نا، اب یہ جو ابی لہبن ہے یہ اصل میں کنیت جو تھی وہ اس کی ابو لہبن تھی، کنیت تھی اس کی. وہ بہت خوبصورت تھا، اس کے چیکس بالکل ریڈ تھے. لہب کہتے ہیں شولے کو. عربوں میں ابھی بھی رواج ہے کہ کنیت کسی وجہ سے ان کی ہوتی ہے، جو اصل نام نہیں. عبد العزہ تھا نا، عبد العزہ، یا اس کا نام تو اصل یہ تھا نا لیکن اس کی کنیت ابو لہبن تھی کہ بہت خوبصورت تھا. اس کے چیکس ریڈ تھے اور لہب کہتے ہیں شولے کو، اتنے ایسے ریڈ تھے. اور اسی کی نام کی نسبت سے وہ جائے گا بھی شولے والی آگ میں. سگا چچا تایا تھا، بڑا تھا آپ کے والد گرامی سے، تو سگا تایا تھا، لیکن اسلام نہیں قبول کیا، توحید پر نہیں آیا. تو اس کی کنیت ابو لہبن تھی. لیکن ہم دیکھیں گے کہ 6 الفاظ بھی ایسے ابھی ہم آگے دیکھیں گے، کیونکہ ابھی یہ ایگزامپل بھی یہاں کے حساب سے تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے کہ ابو لہبن سے وہ ابی لہبن، کیونکہ واو جو ہوتا ہے نا وہ رفعی حالت ہے، حالت رفع ہے. وہی جب زبر والی جگہ پہ آتا ہے تو ابا لہبن بن جاتا ہے، جب زیر والی جگہ پہ آتا ہے ابی لہبن، جب واو والی پیش والی جگہ پہ ابو لہبن. کیونکہ یا جو ہے وہ زیر ہے، واو جو ہے پیش ہے، زبر جو ہے الف ہے، الف جو ہے زبر ہے. جیسے ہوتا ہے نا ذل جلال والاکرام، جلال والا اور اکرام والا. لیکن جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں حرف ندا یا سے تو ہم کہتے ہیں یا ذل جلال والاکرام، کیونکہ یا بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ پیش والے جو مرکب اضافی آئے گا زبر میں کر دیتا ہے پیش والی جگہ کو. تو یا ذل جلال، پھر ہم یا ذل جلال کہنا ہمارا غلط ہوگا، پھر ہم کہتے ہیں یا ذل جلال والاکرام جب ہم اس کو پکارتے ہیں. ایسے ہی قرآن کریم میں آتا ہے نا ربنا بھی ہوتا ہے اور ربنا بھی ہوتا ہے. اور جہاں پر بھی پورے قرآن کریم میں ربنا آیا ہوا ہے تو ربنا کی جو پیش ہے ربنا سے ربنا بنی، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ایک دفعہ بھی نہیں ہے پورے قرآن کریم میں، اور بہت دفعہ آیا ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پہ یا موجود ہے، اس یا نے چینج کری ہے پیش، ربنا کی پیش کو زبر میں کنورٹ کر دیا ہے. یا ربنا، اے ہمارے رب. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ جب یا پہ ندا مرکب اضافی پہ آتا ہے تو مضاف کی پیش زبر میں چینج ہو جاتی ہے. اور اگر زیر والی جگہ پر آئے گا کوئی ناؤن تو یہ جو یہ ہے ابو پہ اس کی ابن باپ کو کہتے ہیں، ابو جو ہوگا اس کا پیش والی کیفیت ہے، ابا جو ہے زبر والی ہے، اور ابی جو ہے وہ زیر والی ہے. تو یہاں پہ یہ زیر والی کیفیت ہے کیونکہ ابو جو ہے وہ مضاف الیہ بنا ہے یدانے کا،
تو وہ رفعی حالت سے ابو لہبن سے ابی لہبن بن گیا. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل آپ کو سمجھ آ گئی یا نہیں آئی کہ کچھ 6 حروف ہم پڑھیں گے، ان میں ابن اور زو اور فمن، منہ کو ماؤتھ کو کہتے ہیں، یہ چینج ہو جائیں گے حروف کے ساتھ. جیسے ہم نے ابھی ایک گروپ بھی پڑھا جو کہ حروف چینج ہوتے ہیں، ان کی اعراب جو چینج ہوتے ہیں حروف سے، تو ان کا بھی ایسے ہی ہوگا. یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اصل میں وہ ابو لہبن ہے اس کی کنیت، لیکن یہاں ابی لہبن کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ابو جو ہے وہ اس کی حالت رفع تھی. عام حالات میں وہی ہوگا اگر اس میں جیسے مضاف پیش والا جو ہوتا ہے. اب اگر کسی وجہ سے اس پر زبر یا زیر والی کیفیت آئی تو وہ زبر میں ابا بن جائے گا، ابا لہبن، اور زیر میں ابی لہبن. تو یہ ابھی اس وجہ سے ہوا کہ یہ ابو جو ہے جری حالت میں آ گیا. یہاں پہ یہ مضاف الیہ بنا ہے، جو اس کا مضاف یدانے ہے، اس کا یدان مضاف تھا، اس کا الف گر گیا. وہ تسنیہ کا اور جمع مذکر سالف کا جب وہ مضاف بنیں گے ان کا نون ڈراپ ہوگا. تنوین گروپ کا تنوین ڈراپ ہوگی، ایک حرکت رہ جائے گی. اور جو یہ اعراب بالحرکت والے حرف والے ہیں صیغے، ان کا نون ڈراپ ہوگا. تو یہ یہاں پر یدا کا جو الف ہے نا، یہ شو کر رہا ہے کہ یہ تسنیہ ہے. ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، یا لہب ابو لہب. میم ایکسکیوز می، جی میم جو مضاف علیہ ہے اس میں ہمیشہ زیر والی حالت رہے گی؟ ہمیشہ ہمیشہ زیر والی حالت رہے گی. جب ایک دفعہ کوئی ناؤن مضاف الیہ بن گیا نا، مضاف کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اصل شکل پیش ہے، لیکن کوئی چینج آئے گی اس کے اوپر تو اس کی پیش زبر یا زیر سے چینج ہوگی. لیکن مضاف الیہ جب ایک دفعہ بن گیا ہے نا تو وہ اس کی وہ زیر ہی رہے گی اس پر. تو یہاں پر لہبن جو ہے نا مضاف الیہ ہے ابو کا، یہ بھی مرکب اضافی کی شکل میں ہے. ابو لہبن، ابو مضاف اور پیش والی کیفیت ہے جب ابو لہبن ہے. جب ابی لہبن ہے یہ اس کی زیر والی کیفیت ہے مضاف کی. لہبن تو دیکھیں ابو کے ساتھ بھی لہبن ہی ہے اور ابی کے ساتھ بھی لہبن ہی ہے، اس کے اوپر نہیں کوئی چینج آئی. ابو لہبن ابی لہبن. لیکن ابو جو ہے جب جری حالت میں آیا ابی بن گیا، رفعی حالت میں ہے تو ابو ہے، نسبی حالت میں ہے تو ابا ہے. تو یہاں پر جو آ رہا ہے نا فعل اس لیے مؤنث آیا ہوا ہے کہ آگے 2 ہاتھ جو ہیں وہ مؤنث سمائی ہے اور ان کی وجہ سے فعل مؤنث آیا. اور یدانے جو ہے مضاف بنا، اس وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہوا. اور ابو لہبن سے وہ ابی لہبن اس لیے ہوا کہ وہ ابو جو ہے جب حالت رفع میں تھا ابو لہبن تھا، جب وہ حالت جر میں آیا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یدانے کا، تو وہ ابو سے ابی بن گیا. کلیئر ہو گیا آپ کو یا آپ سب کو یہ بات؟ دیکھیں ہمیں پتا ہونا چاہیے، ہم اتنا پڑھتے ہیں چھوٹی صورتیں، آخری صورتیں تو بچپن میں یاد کرا دی جاتی ہے نا، لیکن ہمیں ان کی ریزن نہیں پتا ہوتی، ہمیں ان کا صحیح پتا. اب ہمیں ریزن سب پتا ہوگی تو ہم میننگ بھی اسی طرح پھر سیکوینس میں کرتے جائیں گے جب ہمیں اس کا ریلیشن اس کا سب کچھ پتا اچھا ہوگا. میڈم، تبت یدا یہ مضاف ہے یدا اور مضاف ہے، دیکھیں تبت تو فعل ہے نا، ورب ہے. اچھا صحیح صحیح. یہ یدا جو تھا اصل میں یدا نہیں تھا، تو تب یہاں جی پر یہ
यहाँ पर यदा आया है, इस तस्निया का सीगा, यदा आया है कि ये मुजाफ नून बना खत्म है हो गया उसका। तस्निया का, और इसका नून ड्रॉप हो गया क्योंकि मुजाफ, ये तो बहुत जगह कुरान करीम में आएगा कि तस्निया मुजाफ बन रहा है तो उसका नून, क्योंकि जब एराब बिल हरकत वाला ग्रुप है उसकी तनवीन ड्रॉप हो रही है। अलिफ लाम तो ना इसके लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे आ रहा है, ना ही एराब बिल हरकत वाले पे आ रहा है, ना ही एराब बिल हर्फ वाले पे आ रहा है। अलिफ लाम तो आएगा ही नहीं ना मुजाफ पर, कब नहीं और आएगा ये कब। जो अभी था ये असल में अबू था, ये मतलब है हालत रफा में था, तो जी इधर जो है ये जेर की उसकी हालत में आ कुनियत गया है। अबू लाबिन थी ना, उसकी कुनियत अबू लाबिन थी ना, अबू लाबिन। जी जी, सही सही सही, तब्दीली हो गई है, ठीक है जी, जजाकिल्लाह। तो यहाँ पर भी अभी जो है मुजाफ था तो अबू था, चूंकि पहले वो मुजाफ इलही बन चुका है यदाने का, इसलिए वो अबू से अभी बन गया। और अब कुरान करीम में ऐसे ही तब्बत यदा अबी लाहबिन, तो ये तस्निया का गिरा। अब जमा की एक एग्जांपल आ रही है, अल्लाह ताला खुद यहाँ पे अपने लिए फरमा रहे हैं इन्ना। देखिए हमें ये भी पता लगेगा कि असल में क्या है, असल में भी इन्ना नहीं है, ये इन्ना है। दो तीन नून होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसको भी हम नहीं पढ़ते क्योंकि उसको नहीं। अभी आप लोग जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो पढ़ चुके हैं, उन्हें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ जाएगी। लेकिन जो बहुत बिगनर्स हैं, हम अभी नहीं इसको करते, हम सिर्फ अपने मुरक्कब इजाफी पे ही रहते हैं। आयत तो ज्यादा बड़ी लिखी हुई है ना, लेकिन यहाँ पे मुरक्कब इजाफी जो थी ना, वो है मुरसिलून नाकती था, मुरसिलूना। अभी पूरे कुरान करीम में हम देखेंगे कि मीम पेश वाला आया है तो वो इसम फाइल या इसम मफूल यानी काम करने वाला या जिस पर काम वाक़े हुआ है वो बनेगा। मीम पेश वाला पूरे कुरान करीम में, यहाँ पे काम करने वाला बना हुआ है मुरसिलूना। अल्लाह ताला अपने आप को फरमा रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला बादशाहों के बादशाह हैं, वो कभी वाहिद के सीगे से कलाम फरमाते हैं, कभी जमा के सीगे से। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया है, जब कौम सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम ने फरमाइश की थी ना अपने नबी से कि हमारे लिए इस सामने जो पहाड़ है इसमें से एक ऊँटनी निकले जो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने, जो कि ये भी कुछ लोग कहते हैं कि रेड कलर की हो, फुल प्रेग्नेंट हो, फुल टर्म प्रेग्नेंट हो, यानी कि फुल टर्म हो, बच्चा भी दे और फिर हम ईमान ले आएंगे। तो हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा ये बात। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ही हर नबी के पास वही लाते हैं ना, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके गए पैगाम ये हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम का। कौम समूद थी ना वो कौम, उस कौम का नाम कौम समूद था। तो अल्लाह ताला ने कभी तो नबी बनाते हैं तो मोइजे दे के ही भेजे जैसे चाहा अल्लाह ने, और कभी किसी कौम की फरमाइश पे भी अल्लाह ने मुआजिजा भेजा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ये फरमाइश करती थी ना, जो मुशरिकीन मक्का थे, कि यहाँ सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो अपने अल्लाह से कह के पहाड़ों को हटा के यहाँ पे खेत बनाए जो हम खेती बाड़ी करें, ये तो पहाड़ है नहीं कर सकते। तो हजरत जिब्रील अमीन को जब अल्लाह के नबी ने ये फरमाया भी, तो अल्लाह ने फरमाया ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अगर फरमाइश करें और फिर भी ना उस पर ईमान लाए। अल्लाह के नबी तो इसलिए आए हैं कि किसी उनसे किसी फरमाइश के बगैर उन पर ईमान लाया जाए। जो उन्होंने कहा वो अल्लाह ने कह के उन्हें भेजा है, अल्लाह के नबी अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अल्लाह का पैगाम अपनी उम्मतों तक पहुंचाते हैं। तो कि मैं कर दूंगा ऐसा, लेकिन अगर फिर भी ये ईमान ना लाए तो फिर बिल्कुल अल्लाह ताला की ये सुन्नत रही है कि फिर वो ऐसा अजाब भेजते हैं कि वो पूरी उम्मत खत्म हो जाती है। तो ये तो आखिरी उम्मत ही है जो इतने गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत को नहीं खत्म कर रहे हैं। लोकलाइज किस्म की अजाब आते रहते हैं अल्लाह के, लेकिन गुनाह इस उम्मत के इतने हैं कि
باقی قوموں نے تو دیکھیں ایک ایک ہی کیا تھا نا. ہم نے اگر تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہوا ہوگا, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, اور صالح لوط علیہ السلام کی قوم ایک اور گناہ بڑا کرتی تھی, جس کی وجہ سے پوری یہ پوری میڈم ہم لوگ سورۃ الاعراف کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا, اس میں ہے یہ سارا, اب شروع ہے یہ سارے انبیاء علیہ صحیح السلام کے واقعات. بالکل. ہاں اس میں رکو ہے نا, ہر نبی کا قصہ بتایا ہوا ہے. آگے بھی ہے جی تو جی, تھوڑا اب تھوڑا. یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پہ مرسلون تھا, نون تھا, مرسلون واحد, مرسلان تسنیہ, مرسلون جمع, واو نون زبر والا آ گیا, لیکن نون ڈراپ ہے کیونکہ وہ مضاف بنا ہوا ہے, اور الناقتی اس کا مضاف الیہ ہے. مرسلون الناقتی, اونٹنی کو بھیجنے والے, تو مرسلون مضاف تھا, الناقتی اس کا مضاف الیہ ہے, تو مرسلون کا نون ڈراپ ہوا ہے یہاں پہ. لیکن واو یہ شو کر رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم ایک اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں. تو اور اللہ نے بھیجی, لیکن وہ بھی ان کے لیے آزمائش بن گئی. تو نون ڈراپ ہوتا ہے. ایگزامپل سے ہمیں یہ پتا لگا کہ جب اعراب بالحرکت والا گروپ ہے, جب وہ مضاف بنتا ہے کوئی ناؤن, اس کی تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے, چاہے پیش والی ہے, زبر والی ہے, زیر والی ہے, تنوین نہیں آتی مضاف پر, تو نون گروپ کا نون ڈراپ ہوتا ہے. اعراب بالحرف والے گروپ کا نون ڈراپ ہوتا ہے. بس یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہو گیا. کہ اب دیکھیں ہم دوبارہ سے مضاف کے رول ریوائز کر لیتے ہیں. ٹائم بھی ہمارا ہو گیا ہے تقریباً. ہم مضاف کے رول ریوائز کر لیتے ہیں. مضاف کی اصلی شکل پیش والی ہوگی, اگر اس پر کوئی چینج آئی تو اس کی پیش زبر یا زیر سے ریپلیس ہو جائے گی. مضاف کے رائٹ ہینڈ, چاہے وہ مضاف واحد اعراب بالحرکت والا ہے یا اعراب بالحرف والا ہے, یعنی واحد ہے, تسنیہ ہے, جمع ہے, کوئی بھی ہے, اس کے رائٹ ہینڈ پہ الف لام نہیں آئے گا, اور لیفٹ ہینڈ پہ جو اعراب بالحرکت والا گروپ ہے اس کی تنوین ڈراپ ہوگی, اور جو اعراب بالحرف والا گروپ ہے اس کا نون ڈراپ ہوگا. آخری چیز ڈراپ ہوگی. یہی رول ہے, بس یہی رولز ہیں مضاف کے. تو انشاءاللہ مضاف الیہ کو کل کریں گے اور اس کی ساری ایگزامپلز کریں گے. ہمیں بہت ساری باتیں پتہ لگیں گی کہ رب العالمین کیسے بنا اور وہ رب العالمین ہوا. تو انشاءاللہ کل کریں گے. تو اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا, اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعائے مغفرت. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِمْ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِمْ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِمْ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَارْفَعْ دَرَجَاتَهُمْ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَافْسَحْ فِي قَبْرِهِمْ وَنَوِّرْ لَهُمْ فِيهَا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.